بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک دفعہ پھر آپ کا رمضان کی خصوصی نشریات جمال رمضان میں حق نیوز پہ آپ کا تمامی کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ایام جو ہیں ان میں عبادات بھی کر رہے ہوں گے اور برکتیں بھی سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے تجوید اور قرات کے ساتھ کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے اور بہت ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ بڑے نوجوان مذہبی اسکالر بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اسے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور قرآن پاک کا یہ حسن ہے کہ اسے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی شخص ہے، اس کا لباس جو ہے، مرد کا حسن جو ہے وہ لباس ہے، عورت کا حسن زیور ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جس طرح ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا حسن یہ ہے کہ اسے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، اسے جو ہے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا جائے، اسے جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے خوبصورت لہجے کے اندر پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، اسی اس سلسلے میں ہم نے آج کی یہ نشست رکھی ہے اور ہم انشاءاللہ اسی نشست کے اندر جو ہے علماء کرام سے سیکھیں گے بھی صحیح کہ ہمیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور تجوید حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور کن چیزوں سے ہم جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر ہیں، نوجوان اسکالر ہیں اور بہت ان چیزوں پہ بڑی ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جناب عزت محترم حضرت علامہ صاحبزادہ محترم محمد حماد ہزاروی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ ہمارے آج اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بے حد شکریہ، آپ آج ہمارے مہمان بنے۔ اسی کے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والا نوجوان جنہیں اللہ رب العزت نے بہت سی خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے، میری مراد محترم محمد احمد رضا قادری صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے پروگرام میں آج آپ تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب سے پہلا میرا جو آج کا سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے انٹرو میں آپ سے بات کی ہے کہ قرآن کریم کو ہم تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں اور جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو اب آپ نئے ہیں اور جو اب آپ سیکھنا چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک کہ آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ جی اللہ رب ذوالجلال قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سبحان اللہ۔ اسی سے مراد ہم تجوید و قرات بھی مراد لیتے ہیں۔ واہ واہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، واہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز میں پڑھو۔ واہ واہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو حسن ہے، آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے، بے شک، بالکل ایسے ہی ایسے ہی، جیسے انسان کا لباس حسن ہے، واہ واہ بے شک، اسی طرح قرآن کا حسن یہ ہے کہ قرآن کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو سبحان اللہ سبحان خوبصورت ٹھہر ٹھہر کر جو ہو پڑھنا چاہیے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب جب ہم قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے، اللہ رب ذوالجلال سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بے شک۔ اب جب ہم انعمت الف نون عین میم تا ہے، اگر عین کی جگہ ہا پڑھ دیں گے اس کا معنی چینج ہو جائے گا، اور جب معنی چینج ہو جائے گا تو اللہ رب ذوالجلال کی جو ترجمہ ہے، ترجمہ کے اندر رد و بدل ہو جائے گا، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تھوڑا پڑھیں، تھوڑا پڑھ کر جب ہم تھوڑا پڑھیں گے، زیادہ پڑھنے کا مقصد جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا، بالکل ایسے ہی۔ کیونکہ قرآن جو ہمیں واضح و نصیحت کرتا ہے کہ تم اس کی تلاوت کیا کرو گے، تم اس کی تلاوت کرو تو اللہ رب ذوالجلال تمہیں جو ہے نصیحت جو ہے عطا کرے گا، ایسے ہی بے شک۔ اس کے اندر تمہارے لیے نصیحتیں ہیں۔ جب ہم تیزی کے ساتھ قرآن کو جو ہے رد و بدل کر دیں گے، ہمیں معنی و مفہوم ہی پتہ نہیں چلے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا،
تو پھر قرآن کے حسن کے اندر جو ہے، جو قرآن کے جو ایک حسن ہے آہستہ پڑھنے سے، وہ قرآن کا حسن جو ہے دوبالا نہیں ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ آج ہم تھوڑا پڑھیں لیکن قرآن کے مفاہیم، قرآن کے تراجم کو دیکھیں کہ قرآن ہمیں کس چیز کی درس دے رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک ایسے ہی ایسے ہی ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت خوبصورت آپ باتیں کر رہے تھے۔ جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں قرآن کریم کو جو ہے وہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ ضروری ہے کہ آپ مختصر اور تھوڑی سی تلاوت کریں۔ آپ ایک سورت کر لیں لیکن وہ جو ہے وہ قرات کے ساتھ کریں، وہ تجوید کے ساتھ کریں، تاکہ آپ کو ان کے مخارج کا بھی پتہ ہو، ان کی ادائیگی کا پتہ ہو، آپ کو پڑھنے میں خود بھی جو ہے وہ لطف آنا چاہیے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دیگر جو کتب ہیں وہ جب پڑھتے ہیں، آپ انگریزی کو لے لیں، جب ہم انگلش کو پڑھتے ہیں تو اس کی پروننسیشن اگر کوئی بندہ بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہو اور جو اس کا ایکسنٹ ہو وہ بڑا کمال کا ہو، تو وہ بڑا متاثر کن ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سننے والا جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے، اس کی پروننسیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے انگلش کی۔ تو اسی طرح یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اسے تجوید و قرات کے ساتھ پڑھا جائے، اسے جب آپ پڑھیں تو اگلے بندے کو لطف آنا چاہیے، وہ سمجھے کہ قرآن پڑھنے والا حقیقی معنوں میں قرآن پڑھنے کا حق ادا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج انتہائی یہ اہم وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صرف ہمیں نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ایسے اساتذہ کے پاس بٹھائیں جنہیں قرآن کے مفہوم کا معنی کا بھی پتہ ہو اور ساتھ تجوید و قرات بھی جن کو جو ہے بہت اچھے سے آتی ہو، تاکہ آپ کے بچوں کے اندر یہ وہ قرآن کریم کی وہ شمع روشن کریں جو اگلی نسلوں، آنے والی نسلوں تک ہمیشہ جو ہے وہ راسخ رہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال کروں گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم میں جہاں ہم تجوید و قرات کی بات کرتے ہیں، جہاں مفہوم و معنی کی بات کرتے ہیں، وہاں آج کے دور کے اندر جو مسلمان ہیں اور جو دیگر مذاہب سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں، جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ علم کی اور علم کا جو ہے سمندر جو ہے وہ سمویا ہوا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں اور جو دیگر مکاتب فکر سے لوگ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جو دیگر جو مسلمان نہیں ہیں، جو دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ترجمے کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو آج سے 800 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے اور آج ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ کتنا ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آج جو ریسرچ ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہے، دراصل قرآن کریم میں وہ 800 سال پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ رب الجلال نے جب آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر قرآن نازل کرنا چاہا، تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی، تو کفار و مشرکین نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ اللہ رب الجلال کی عطا کردہ کتاب نہیں ہے، یہ جو عطا کردہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اب پھر اللہ رب الجلال نے قرآن کے اندر انہیں واضح طور پر سورہ بقرہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ رب الجلال کی عطا کردہ یہ کتاب نہیں ہے، تو پھر تم اس طرح کرو کہ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں اللہ رب الجلال کی کتاب پر شک ہے کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو پھر آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، واہ 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 سبحان اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ اللہ سبحان، کیا کہ یہ قرآن کا واضح اور دو ٹوک اعلان ہے، واہ واہ واہ، جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ اللہ رب الجلال کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، اللہ نے انہیں واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب، اپنے پیارے محبوب کی ذات پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ واہ واہ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک نظر آتا ہے
تو تم کرو یہ کہ اس کی مثل ایک کوئی صورت بنا کے لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، اب جب انہوں نے دیکھا کتنی فصیح و بلیغ کتاب واہ واہ، بے شک بے شک، کسی انسان کی ہو نہیں سکتی، ہاں، اب وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتاب اللہ رب الجلال کی کتاب، نازل کردہ کتاب ہے۔ واہ واہ، سبحان، بے شک، دل سے تو مانتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، آج اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو ہمیں آج سے جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، وہ آج اگر ہم سرچ کریں تو وہی بات قرآن سے ہمیں ثابت ملے گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایسے ہی ایسے ہی، آج انسان، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ریسرچ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، قرآن پر ریسرچ ہی نہیں کرتے۔ ایسے ہمارے تو اچھے وہ انگریز ہیں، جب قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں، انگلش، ہر دنیا کا ہر علوم جو ہے وہ قرآن کے اندر ہمیں ملے گا۔ واہ، بے شک بے شک، ایسے ہی، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیں گے بالکل، تو پھر غیروں کے پاس تو جو ہے علم کا سمندر ہوگا، ہاں، پھر ہم کہیں گے کہ یار کہ قرآن جو ہے صرف ہمارا مقصد فقط اتنا ہے، ہم نے قرآن کو جو استعمال کر رہے ہیں اس سے واضح و نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہم قرآن کو صرف اس لیے جو ہے پڑھتے ہیں، اب ہمارا کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے بے شک، تو ہم نے بخشوانے کے لیے قرآن کو جو ہے الماری سے نکال کر اس کو بخشوا دینا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے تو نازل نہیں فرمائی تھی، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تھی کہ لوگ، انسان اس پر غور و فکر کریں، جو اللہ رب الجلال نے انعام کیے ہیں، اللہ رب الجلال نے انسانوں کے لیے واضح و نصیحت فرمائی ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے گا تو انسان کو وہ مقام ملے گا، لیکن انسان نے آج قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ بے شک، ایسے ہی، بالکل، تو اللہ رب الجلال نے جس مقصد کے لیے قرآن نازل فرمایا اس مقصد کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، نہ کہ ہم نے اپنی اصول اور اپنی فطرت کے مطابق قرآن کو استعمال کرنا جو ہے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ، علامہ صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بھی باتیں یہ کی ہیں، اور کہ ہم نے جو ہے قرآن پاک کو جو ہے وہ الماریوں کے حد تک محدود کر دیا ہے۔ رمضان آتا ہے تو قرآن پاک ہم کھول لیتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تب ہم قرآن جو ہے وہ لے آتے ہیں، اگر کسی کی شادی ہے، کسی کی بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو صرف تب قرآن جو ہے اس کے سر پہ جو ہے رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم نے ہماری جو ایسا ہو گیا کہ رسومات میں صرف قرآن پاک ہم نے جو ہے وہ رکھ لیا ہے، باقی اگر ہم قرآن پاک کا غور و خوض کریں اور غور و فکر کریں تو یقین جانیے علم کا ایسا سمندر ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ انگریز جو ہے وہ آج کی صدی میں جو ریسرچ کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے، 1400 سال قبل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں بتا گئے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہے کہ ہم نے غور و خوض کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی، ہم نے قرآن کریم کے تراجم کو اور اس کا مطالعہ چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو ہم آج جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور انگریز جو ہیں وہ ہمارا پڑھا ہوا جو ہے وہ اس کے ٹرانسلیشن کروا کے اپنی انگریزی میں سے پڑھتے ہیں اور حیران کن ہو جاتے ہیں کہ یہ آج جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں 1400 سال قبل جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما گئے تھے۔ عزیزان کرام، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی رہی گا ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پڑھنے والے نوجوان محترم محمد احمد رضا قادری صاحب۔ سر بسم اللہ، آج ہمیں کیا آپ سنانا پسند کریں گے؟ کلام ہے ہم کو رحمان سے جو ملا اس محبت کی کیا بات ہے۔ ہم کو رحمان سے جو ملا، ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے۔ ہم کو رحمان سے جو ملا،
اس محمد کی کیا بات ہے، ہم کو رحمان سے جو ملا، اس محمد کی کیا بات ہے، جس کے بھائی علی مرتضیٰ، جس کے بھائی علی مرتضیٰ، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، لوگ آئے بہت ڈھونڈنے، آخر کار سب تھک گئے، جن کا سایہ نہیں مل سکا، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ اور سیدہ آمینہ جن کی ماں، زوجہ جن کی ختیجہ ہوئی، جن کی بیٹی ہوئی فاطمہ، اس محمد کی کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تجوید و قرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، آخری جو پیغام جو ہے ہمارے ناظرین کو کیا دینا چاہیں گے، اور بالخصوص نوجوان نسل کو کیا دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ دیکھیے، قرآن پاک اللہ رب الجلال کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پہلے یہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہ تھی۔ واہ۔ یہ قرآن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل کے اندر لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب جنگ یمامہ کے اندر کافی 700 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حفاظ صحابہ اکرام، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یا سیدنا صدیق اکبر، ایسے ہی اگر جنگ ہوتی رہی، جنگیں ہوتی رہی، تو پھر قرآن سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ جو اللہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس قرآن سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر یہ قرآنی کتابی شکل کے اندر نازل ہوا۔ اب ہمیں قرآنی شکل کے اندر تو جو قرآن نازل ہو چکا ہے، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو صرف رسومات کے لیے نہیں، بلکہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے اور اتارا گیا ہے کہ لوگ اس سے نصیحتیں پکڑیں، اور پچھلی قوموں کے حالات و واقعات پڑھیں گی تو میری امت اس سے نصیحت پکڑے گی۔ جب ہم نصیحت پکڑیں گے، اب ہم اس پر غور و فکر ہی کرنا چھوڑ دیں گے، ہم پڑھنا ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم اور پچھلی قوم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر ہم عزت اور جو ہے عروج پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ بے شک، بالکل۔ آج اور درس اور اپنے سننے والوں کو یہی پیغام ہے کہ اپنا دامن قرآن سے جب جوڑیں گے تو اللہ رب الجلال تمہیں عروج عطا فرما دے گا۔ بے شک، سبحان۔ اگر تم صرف الماریوں کے اندر قرآن کو چھوڑ دو گے، سال سال اس کے اوپر سے مٹی ہی، گرد و غبار ہی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہم واعظ و نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ تو ہماری سننے والی قوم کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جب قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ رب الجلال تمہیں دنیا کی ہر دولت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت، دنیا کی ہر دولت عطا فرما دے گا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت علامہ صاحب باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہوئے۔ میں آخر میں جو ہے وہ 2 اشعار کے لیے میں گزارش کروں گا۔ بسم اللہ۔ کاش وہ چہرہ میری
اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں سورج ہے، حدیثیں تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، اور باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسین کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے حق نیوز۔ Ramadan